أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگو، سورہ یوسف کا یہ 7واں رکوع ہے. ہم نے گزشتہ مجلسوں میں یہاں تک تو سنا کہ خواب کی تعبیر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جس آدمی نے یہ خواب کی تعبیر بتائی اسے میرے پاس لایا جائے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغمبر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا جب تک میرے معاملے کی صفائی نہیں ہو جاتی. پہلے میرا معاملہ صاف ہو. مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اور میں اتنے وقت تک ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہوں، تو پہلے معاملہ صاف ہو پھر میں بادشاہ کے مطالبے پر اس سے ملاقات کروں گا. تو بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو اس نے ان عورتوں کو بلوایا جن عورتوں کی دعوت کی گئی تھی، اور دعوت میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ دیے تھے. ان عورتوں کو بھی بلایا اور اپنی بیوی کو بھی بلایا. عزیز مصر ہو سکتا ہے یہ اس کی بیوی نہ ہو، فوجی کسی افسر کی بیوی ہو، بہرحال اس کو بھی بلایا اور پھر ان سے سوال پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہمیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، کوئی برائی کوئی خامی ہم نے اس میں نہیں دیکھی. تو اس وقت زلیخا بول پڑی کہ بس اب بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اب بات کھولی گئی ہے، تو میں بتاتی چلوں کہ میں نے اس کو بہکایا تھا، میں نے کوشش کی تھی اس کو راستے سے ہٹانے کی، لیکن وہ سچا ہے. یہ پہلی آیات کا ترجمہ ہے کہ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیا حاصل کرنا تھا جب تم نے یوسف کو اپنے برگلانے کی کوشش کی اور یوسف کو بہکانے کی کوشش کی. تو ان سب نے جواب میں دیا کہ اللہ کی قسم ہم نے اس پر کوئی برائی اس میں نہیں دیکھی. تو بول پڑی مصر کے عزیز بادشاہ کی گھر والی کہ اب حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، تو میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، میں نے اس کو برگلایا تھا اور یہ سچا ہے. آگے کی بات کہ یوسف علیہ السلام کو جب بلاوا آتا ہے تو نہیں جاتے، پھر جب پتہ چلتا ہے کہ اب میری برات کا اور پاک دامنی کا اعلان ہو چکا ہے تو پھر جاتے ہیں. لیکن بیچ میں ان کے اس نہ جانے کی توجیہ بیان کی گئی کہ کیوں گئے نہیں بادشاہ کے بلانے پر. تو اس کی وجہ لکھی ہے قرآن پاک نے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں بناتے. اور میں اپنی صفائی نہیں دیتا، بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دینے والا ہے، ہاں مگر جس پر اللہ رحم کریں، میرے رب بخشنے والے اور مہربان ہیں. یوسف علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ میں کیوں نہیں جا سکا، اس لیے کہ بادشاہ کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ کہیں اس کے دل میں یہ خدشہ نہ رہ جائے کہ میں نے خیانت کی تھی. آگے چل کر چونکہ بادشاہ نے
عہدہ دینا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور یہ بات بھی یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو چکی تھی کہ یہ بادشاہ میرا اعزاز اور اکرام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محسن ہو گیا بادشاہ، کیونکہ کہاں یہ کہ کنعان کی کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور گھر سے نکالے گئے، اور کہاں یہ کہ اب بادشاہ جیل سے نکلوا کر اعزاز اور اکرام کرنے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی آدمی بادشاہ جو مجھے منصب دینے والا ہے، اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی خلش ہو، اور میرے بارے میں اس کے دل میں کوئی وہم و گمان میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، تو کل کلاں کو یہ میری اہمیت نہیں سمجھے گا۔ بھئی ایک افسر بالا کو پتہ ہے کہ نچلا افسر خیانتی ہے، تو کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں ملتی، کبھی بھی اس کی وقعت نہیں ہوتی بالا افسر کے ذہن میں کہ یہ آدمی تو خیانتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے پہلے معاملے کو کلیئر کرنا چاہا کہ بھئی پہلے میری صفائی ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائے۔ ہاں البتہ یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنی پاکی، اپنی صفائی خود نہیں بیان کرتا، کیونکہ نفس تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اور نفس جو ہے انسان کا وہ برائی کے ساتھ ہی انسان کو لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہم اگر جس پر اللہ رحم کریں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن مجید نے نفس جو ہے نا وہ 3 بیان کیے ہیں، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ جو انسان اچھائی کی طرف نہیں راغب رہتا، اس کے پاس علم نہیں ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ نفس امارہ کے پیچھے چلتا رہتا ہے، نفس اس کو گھماتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کچھ اچھائی آ جائے اور گناہ کا احساس ہونے لگے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور اب نفس اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ یار تم نے غلط کیا، تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے آگے ایک نفس مطمئنہ ہے کہ جب انسان مجاہدے کرے، محنت کرے، کسی نیک اچھے آدمی کی، اللہ والے کی صحبت میں وقت گزار دے اور اچھے اعمال کی تلاش میں لگ پڑے، تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے نفس مطمئنہ ہے، انبیاء کرام کے ساتھ جو نفس ہے وہ نفس مطمئن ہے، لوامہ یا امارہ نہیں ہے۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اپنی صفائی نہیں پیش کر رہا، اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کسی برائی سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں، توفیق مل جائے، تو اس پر اترانا نہیں چاہیے کہ ہاں یہ تو میرا کمال ہے، میں نے کر لیا یہ بڑا کام، نہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے، اس گناہ سے، اس غلطی سے اللہ نے بچا لیا، اور یہی وطیرہ علماء، صلحاء، صحابہ، انبیاء کرام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حفاظت اور ایک خاص چوکی انبیاء کرام پر لگی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام پر خاص چوکیدار لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو بہکنے نہیں دیتے۔ حضور نے اپنی نبوت سے قبل کا ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں ایک دفعہ میرے محلے میں کوئی جانور ذبح ہوا اور اس کا گوشت میرے گھر بھی بھیجا گیا، نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ تو وہ گوشت جو تھا جس جانور کا، وہ جانور اللہ کے لیے ذبح نہیں ہوا تھا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا گیا تھا۔ نام تو اللہ کے پر ذبح ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، دوسرے کسی کا نام لے کر کوئی جانور ذبح نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی سمجھ جائے گا یہ تو پھر تو کفر ہے بھائی، نام اللہ کے پر ذبح ہوگا، اللہ اکبر، لیکن جانور ذبح کرنے کا مقصد اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ اصل شرک اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ 2 خدا کوئی نہیں مانتا، 3 خدا 4 خدا نہیں مانے جاتے، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن عبادت دوسروں کی جاتی ہے اور انہیں وسیلہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، یہی شرک ہے۔ مکے کے کافروں میں یہی چیز تھی، مکے کے کافر یہی کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کے آگے جو جھکتے ہیں، ان کے آگے جو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جو ہم دودھ کا نذرانہ دیتے ہیں، ان پر جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی کہ یہ کوئی خدا ہے، نہیں، یہ خالق نہیں ہے ہمارے، یہ مالک نہیں ہے، خالق اور مالک ہمارا اللہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، بس یہ تھوڑا سا اللہ کو پیارے ہیں، نیک بندے تھے خدا کے، اس لیے یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور اللہ تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔
اسی کو شرک کہا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی کی مخالفت میں اپنا پتھر کھائے ہیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ تو وہ جانور جو تھا اللہ کی رضا کے لیے ذبح نہیں ہوا تھا، کسی اور کی رضا کے لیے ذبح ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ گوشت اور یہ جانور حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیر جانور کی بات نہیں ہے۔ ریوڑیاں بھی اگر کسی دوسرے کی خوشی کے لیے بانٹی جائیں نا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی رضا کو چھوڑ کے کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہو، وہ ریوڑیاں بھی خنزیر کی طرح حرام ہیں، گوشت بھی خنزیر کی طرح حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گوشت میرے گھر میں بھی بھیجا گیا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی، اچھا نبی نہیں ہے ابھی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں کیسا گوشت ہے، میں نے واپس بھیجوا دیا، میں نے وہ گوشت واپس بھیجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک چچا تھے، زید بن عمر ابن نفیل، کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اس آدمی نے مخالفت کی تھی بتوں کے نام چڑھاوے چڑھانے کی۔ یہ آدمی تھا جس نے مخالفت کی تھی، لوگوں کو کہتا تھا کہ پیدا خدا نے کیا، یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو یہ اللہ نے دیے، ان کا چارہ اللہ نے دیا، زمین اللہ کی پر چلتے ہیں، اور تم دوسروں کے نام ان جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر دیتے ہو۔ اس زید بن عمر ابن طفیل نے کبھی ایسے جانور کا گوشت نہیں کھایا، اور یہ شخص حضور کی نبوت سے قبل دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ اچھا آدمی تھا قریش میں ایک، جس نے چڑھاووں کی اور بتوں کے نام کی لائی ہوئی چیزوں کی مخالفت کی تھی۔ تو بہرحال انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخصوص جماعت چوکیداروں کی ہوتی ہے جو انہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا۔ اب آگے کی بات کہ بادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچ گئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس اس کو لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص بناؤں گا، میں اس کو اپنا خاص مشیر رکھوں گا۔ پھر جب بات چیت ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کے کہا کہ بس آج کے دن کے بعد آپ ہمارے پاس ٹھہریں گے اور آپ معتبر بن کر ہمارے ہاں ٹھہریں گے۔ اس سے پہلے تو غلام کی حیثیت تھی نا، اس سے پہلے تو ایک خریدے ہوئے شخص کی حیثیت تھی، لیکن فرمایا آج کے بعد آپ ہمارے ہاں رہو گے اور معتبر ذات کی حیثیت سے رہو گے۔ روایات میں تفسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے جب بلوایا تو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بلوایا، اپنی کابینہ کے لوگ بھیجے، جیل خانے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جیل خانے کے دروازے پر استقبال کیا اور پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں تو دو کام کیے یوسف علیہ السلام نے۔ ایک تو وہاں پہنچ کر الفاظ کہے، الحمدللہ حسبی اللہ لنفسی حسبی اللہ لدینی، الحمدللہ بھی کہا اور یہ کہا کہ اللہ میرے لیے، میرے اللہ ہی کافی ہیں، یہ الفاظ کہے، اور پھر بادشاہ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ کہے، اور یہ عربی میں کہے۔ بادشاہ عربی نہیں جانتا تھا، بادشاہ کہتے ہیں بہت ساری زبانیں جانتا تھا لیکن عبرانی اور عربی زبان نہیں جانتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں جملے یا تو دونوں عربی میں کہیں یا ایک عربی میں ایک عبرانی زبان میں کہا، بادشاہ سمجھا نہیں، اور بادشاہ یہاں سے ایک بات اور سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی بڑی ذات ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں اتنا ضرور آ گیا کہ یہ تو کوئی مجھ سے بڑا تعلیم یافتہ ہے، اس لیے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ تو میں سمجھا ہی نہیں، میں تو بہت ساری زبانیں جانتا ہوں۔ بھائی بڑے لیول کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں جانتے ہیں، ان کے پاس تو وفود آتے جاتے رہتے ہیں نا۔ ترجمانوں کی بات تو آج کے زمانے میں چلی ہے نا، اس زمانے میں تو ترجمان نہیں ہوتے تھے، تو ایک آدمی بہت ساری زبانیں جانتا ہوتا تھا، بہت ساری زبانیں جاننے کے باوجود عربی اور عبرانی دونوں زبانیں نہیں جانتا تھا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یوسف علیہ السلام ان کو بتایا کہ میں نے یہ الفاظ کہے، میرے مراد یہ تھی۔ بادشاہ کے دل پر بڑا اثر ہوا، ایک۔ نمبر دو، یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تم نے خواب اس طرح کا دیکھا ہے، اور خواب کے متعلق بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو بادشاہ نے کسی کو نہیں بتائی تھیں، وہ بھی یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائیں کہ تم نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، فلان چیز دیکھی ہے، فلان چیز دیکھی ہے، جو اس نے لوگوں کو نہیں بتائیں۔ اس سے وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تو کوئی بڑی ذات ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔
تو بڑا متاثر ہو کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اب ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے پاس رہیں گے، ہم آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب خواب کی تعبیر کا تذکرہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ جی 7 سال مسلسل قحط سالی آنے والی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس نے مشورہ پوچھا یوسف علیہ السلام سے کہ کیا کریں؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پورا انتظام سمجھایا کہ آپ پورے ملک میں آپ گھومیں گے، زراعت کو ترقی دیں گے، زراعت کی ترقی ہوگی، اور آپ لوگوں سے کہیں گے کہ جی خوب توجہ دیں اس سلسلے میں، عوام کو جس مدد کی ضرورت ہو وہ آپ کریں گے۔ گورنمنٹ جو محصول وصول کرتی ہے وہ تو کرے گی ہی، اس کو زیادہ گورنمنٹ کو ملے گا، لیکن عوام کی آمدنی جب زیادہ ہوگی تو عوام سے کہا جائے گا کہ سالانہ آمدنی کا 5واں حصہ رکھ دیں، باقی بھلے اپنے استعمال میں لے آئیں۔ 7 سال ایسے آئیں گے پہلے اچھے والے نا، ان 7 سالوں میں ہر سال آمدنی کا، زراعت تھی اس زمانے میں، فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھی، زراعت ہی طریقہ آبادی تھا، زراعت ہی طریقہ جو نا رزق تھا، تو 5واں حصہ ہر سال رکھتے جائیں۔ اور اس کے بعد جو 7 سال کا دشوار علاقہ آئے گا، زمانہ آئے گا، اس میں بارشیں نہیں ہوں گی، تو یہاں کے ہمارے جو مصر کے لوگ ہیں ان کے پاس تو اناج اور غلہ ہوگا، لیکن باہر کے لوگ بھی آئیں گے، ہمارے پاس زرعی علاقہ ہے ہمارا، اور یہاں اناج لینے کے لیے باہر کے لوگ بھی آئیں گے، تو ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس بھی محصولات میں سے اتنا بچا ہوا ہونا چاہیے کہ باہر کے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ باتیں اس کے ذہن میں کبھی آئی نہیں تھی۔ بادشاہ تھا لیکن کبھی ایسا موقع آیا نہیں تھا کہ قحط آیا ہو اور اس کے لیے پہلے سے انتظام کیا گیا ہو اور پہلے سے کوئی منصوبہ بندی ہو۔ یہ منصوبہ بندی کا بھی بڑا ماہر ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ماہر ہے، حساب کتاب کے حوالے سے جب مسائل پوچھے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ریاضی اور جو ہے نا میتھمیٹک کا بڑا ماہر ہے، تو بڑا متاثر ہوا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے لیے نگران بنا دیا تھا کہ 1 سال آپ نگران رہیں اور پورے معاملات کی نگرانی کریں۔ تو اسی 1 سال میں یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کی زراعت کو ترقی دی 1 سال کے اندر، اور پھر بادشاہ نے اگلے سال مکمل اطمینان کے ساتھ پوری سلطنت کی باغ ڈور یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور خود گوشہ نشین ہو گیا کہ جی بس میں اب میری ضرورت نہیں ہے، اب تم سنبھالو۔ اور اسی کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ہماری اسلام کا وزیر خزانہ بنا دیں، یا اس کا معنی ہے کہ مجھے زمین کی زراعت اور زمین کے نظام کو سنبھالنے پر مقرر کر دیں، میں سنبھالوں گا بھی اور جانتا بھی ہوں۔ یہ 2 لفظ ہیں کہ میں سنبھالوں گا بھی اور میں جانتا بھی ہوں۔ کسی بھی محکمے کو سنبھالنے کے لیے یہ 2 خصلتیں ہونا ضروری ہیں، اس محکمے کو سنبھال سکے، نا اہل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، قیامت تب قریب آ جائے گی جب اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، نالائق آدمی کے حوالے محکمہ ہوگا تو سمجھو قیامت آئی، کیونکہ محکمہ جب نالائق آدمی کے حوالے ہوگا تو خیانتیں ہوں گی، زیادتیاں ہوں گی بعض کے ساتھ، اور یہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ خیانتیں اور زیادتیاں جب شروع ہو جائیں تو سمجھ لو بس گیا، اب دنیا کے باقی رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا علیم، کہ میں جانتا بھی ہوں، تو جاننے والا بھی ہونا چاہیے، حفاظت بھی کر سکے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، سنبھالے گا وہی جو امانت دار، اور علم بھی رکھتا ہو، جان پہچان اس کی ہو اس فن کے ساتھ جس فن کے ساتھ اس کو ذمہ داری دی گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ مطالبہ کیا۔ یہاں ایک مسئلہ شرعی بھی سمجھتے چلیں کہ کہتے ہیں، یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے کہ ظالم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ظالم کے ظلم میں ان کے ساتھ معاونت اور مدد کرنے سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیسے اس کی بادشاہی میں انجیکٹ ہو گئے، بادشاہی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو ظالم ہو، کیا پتہ مسلمان تو نہیں تھا اس وقت تک، تو مسلمان نہیں ہوا، بعد میں ہو رہا ہے۔ اس وقت تو یوسف علیہ السلام کی تبلیغ اس نے نہیں مانی تھی، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو کفار کے ساتھ یا ظالموں کے ساتھ مل کر حکومت میں شامل ہونا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ تو آج بھی کہتے ہیں نا کہ جی ضرورت کیا ہے اس چیز کی،
چھوڑ دو ان کو، کرتے رہیں جو چاہیں کرتے ہیں، جو چاہیں کریں، اگر چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے تو پھر تو ہمارے بچوں کو کلمہ بھی کل کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ ہماری مسجدوں میں بڑے بڑے اسکرین لگے ہوں گے اور کرکٹ کے شوقین یہاں بیٹھے کرکٹ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اور کوئی جگہ تو نہیں، مسجد خالی جگہ پڑی ہے بھائی، اس میں بڑے بڑے اسکرین لگاؤ اور کرکٹ کے میچ دیکھو، انگلینڈ میں کہاں کیا ہو رہا ہے، یو کے میں کیسا ہو رہا ہے، کون سا جو ہے نا پلیئر کتنے رنز بنائے۔ مسجدوں میں لوگ بڑی بڑی اسکرین لگا کر کرکٹ کا میچ دیکھنا شروع کر دیں گے اگر ہمارے علماء غافل ہو جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں تو، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ بہرحال لیکن یہ یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں مطالبہ کیا ہے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، تو یہاں علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہوں اور میں اپنے لیے نہیں خدمت کی نیت سے میں اس عہدے کو لے لوں تو دوسرے بہت سارے خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے، تو مطالبہ کرنا جائز ہے۔ نفس پرستی نہ ہو، مقصد خدمت ہو، اور ساتھ ساتھ میں ظلم سے بچنے کے لیے کہ دوسرا کوئی ظالم اگر اس جگہ پر آ گیا تو بہت سارے حقوق ضائع ہوں گے اور تلف ہوں گے، لہذا میں یہاں سلیکٹ ہو جاؤں تاکہ میں ظلم سے بھی بچا سکوں دوسروں کو اور خدمت کر سکوں۔ اس بنیاد پر عہدہ مانگنا جائز ہے، ورنہ عہدہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے صحابہ کے واقعات ایسے آتے ہیں کہ اس زمانے میں سرکاری عہدہ جو تھا نا وہ یہ تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سرکاری کارندے جاتے تھے دور دراز کے علاقوں میں، مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے درخواست کیا، رسول اللہ ہمیں بنا دیجئے، ہمیں یہ عہدہ دے دیجئے کہ ہم زکوٰۃ جا کر وصول کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ نہیں، ہم مانگنے والوں کو یہ عہدہ نہیں دیتے، کہ مانگنے والے کے دل میں ایک لالچ ہوتی ہے، ہم مانگنے والوں کو یہ عہدہ نہیں دیتے، حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں، اپنی طرف سے انتخاب کرتے ہیں، جس میں صلاحیت دیکھتے ہیں اس کو اس عہدے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے حساب سے یہ کام کرے گا۔ یعنی اصل چیز خدمت ہے، اصل عہدہ نہیں، اصل شان و بان ٹھاٹھ نہیں کرنے بلکہ خدمت کرنی ہے۔ تو جس کو حکم ہوتا تھا کہ آپ جائیں اسی کو اجازت ہوتی تھی، باقی مطالبہ کر کے سرکاری نوکری میں بھرتی نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام۔ خدمت جس سے لی جاتی تھی، اور خدمت بھی کس انداز میں لی جاتی تھی آپ کے شاید علم میں واقع ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کسی کام کے لیے گئے تھے، وہاں لوگوں نے ہدیے دیے۔ عوام الناس نے دیکھا بھائی ایک شاہی آدمی، بادشاہ، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی تو مدینے سے آیا ہے، تو لوگوں نے ذاتی طور پر ہدیے دیے، اس کو تحفے دیے اور زکوٰۃ بھی دی، جیسے زکوٰۃ وصول کرتے تھے زکوٰۃ بھی دی، لیکن ذاتی ہدیے بھی دیے۔ جب وہ صحابی واپس آیا نا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ پر اپنے ذاتی تحفے اور ذاتی ہدیے تھے، اور باقی زکوٰۃ کا مال بھی تھا، اناج بھی تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے جو اناج تھا یا جو سامان زکوٰۃ کا تھا وہ تو بیت المال میں جمع کرا دیا، لیکن باقی جو سامان تھا جو اس کو ذاتی طور پر ہدیہ دیا گیا تھا وہ اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے تحفے دیے ہیں لوگوں نے، یہ مجھے ہدیے دیے ہیں اور یہ میری ذاتی چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر ہم دیکھتے تجھے کتنے ہدیے ملتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تو اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر ہم دیکھتے کہ تجھے کون ہدیہ دیتا ہے، تجھے ہدیہ جو دیا گیا ہے وہ ہمارے توسط سے، ہمارے حکمرانی کے واسطے سے تمہیں دے گا، لہذا یہ ہدیہ تم نہیں لے جا سکتے، ادھر جمع ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایہ اس سے لیے اور بیت المال میں جمع کرائے کہ تم گھر بیٹھے ذرا لے کر دیکھو، ہدیہ پتہ لگے تمہارے تعلقات ہیں۔ اگر کسی کے اس طرح کے تعلقات اپنے ذاتی ہیں اور ذاتی حساب سے کوئی ہدیہ ملتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر اس حساب سے ہدیہ ملتا ہے کہ یہ سرکاری کارندہ ہے تو وہ ذاتی نہیں ہوگا، وہ سرکار کا ہوگا۔ آج کل تو ہدیہ مانگ کر کھانے والے بیٹھے ہیں نا ہمارے ملک میں، بھائی مٹھائی دو، بھائی مٹھائی مانگنے والے ہیں۔ جتنے سرکاری افسر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب درخواستیں دے کر آفیسر بنے ہیں، اور اہلیت اپنے اندر ان کے ہے یا نہیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، بغیر پیسہ لیے کوئی کام نہیں کرتے، اور سرکاری تنخواہیں ان کو جو مل رہی ہیں وہ تو ان کا مفت کا انعام ہے، بس وہ تو ہم نے پیسے دے کر جو نوکری لی تھی وہ تو ہم پر کوئی احسان تھوڑی کیا گورنمنٹ نے،
وہ تو ہم نے پیسے بھرے تھے نا، وہ تو مطلب ہدیہ اور مٹھائی زبردستی مانگی جاتی ہے کہ ہمیں دو گے تو آگے کام ہوگا، نہیں تو پھر بھٹکتے رہو، دھکے کھاتے رہو دفتروں کے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے بنا دیجئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ خدمت کی نیت ہو اور حق ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو پھر مانگ سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا ٹھکانہ دے دیا کہ پورے مصر میں جہاں چاہے وہاں ان کی فرمان روائی چلتی تھی۔ کہاں یہ کہ کنویں میں قید پڑے ہوئے ہیں، بکتے ہیں، بازار میں آ کر نیلام میں ہو جاتے ہیں، اور کہاں یہ کہ اللہ نے پورے مصر میں ان کی فرمان روائی جاری کر دی۔ اور یہ کیا تھا؟ لا نضیع اجر المحسنین، کہ نیک وکار آدمی کا اجر اور بدلہ ہم ضائع نہیں کرتے، دنیا میں دے دیں نہ دیں تو آخرت میں ضرور دیتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آج کے زمانے میں تو کہتے ہیں نا کہ نیکی کی تو گلے میں پڑتی ہے، آج کے زمانے تو یہ ہے نا کہ نیکی کرے کسی کے ساتھ اور گلے میں نہ پڑے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ تو واقعی دنیا کے ماحول تو یہی ہم نے خود بنایا ہوا ہے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اگر دنیا میں اس کو صلہ نہ بھی ملے ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت صلہ مل جائے، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے چیز اور ضرور اس کا بدلہ مل کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔